مسلمانان فلسطین و کشمیر گزشتہ کئی عشروں سے یہودی اور ہندو ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ اعداد و شمار سے عیاں ہے کہ مسلمان تعداد اور اقتصادی وسائل کے اعتبار سے برتری رکھنے کے باوجود مسلسل زیر عتاب ہیں۔ اس کی کئی بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ مسلم حکمرانوں کی بے حسی اور عامۃ الناس کی جذباتی جبلت ہے۔ مسلم امہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، مگر افسوس کہ مسلم حکمران قول و فعل کے تضادات، ذاتی تشہیر، باہمی چپکلشوں، عیش پرستیوں کے علاوہ خبطِ عظمت کا بھی شکار ہو گئے۔ ان تمام برائیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج عرب و عجم کے حکمرانوں کا وہی حال ہے جو آخری مغل فرمانروا بہادر شاہ ظفر کا تھا۔ ہاتھوں میں سکت نہیں، قدموں میں جسارتِ جنبش نہیں اور الفاظ میں تاثیر نہیں۔ گرو تو ساتھ گرے شانِ شہسواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے۔ مسلم حکمران اپنے آپ سے باہر نکل سکے اور نہ ہی عامۃ الناس کی فکری اور شعوری تربیت کر سکے۔ یہی فکری اور شعوری دیوالیہ پن آج ایک عام مسلمان میں سما چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر عام لوگوں کا فلسطین کی تازہ صورتحال پر حوال ملاحظہ کیجیے۔ کوئی صلاح الدین ایوبی کو پکار رہا ہے، کوئی مسلمان کی عمومی صلاحیت پر ماتم برپا کر رہا ہے، کوئی عمران خان پر تبرہ پڑھ رہا ہے، کوئی ماضی کے ترک حکمرانوں کو یاد کر رہا ہے اور کوئی عظمتِ رفتہ کی مدھر دھنوں پر محو رقصاں ہے۔ عام مسلمانوں اور حکمرانوں کے علاوہ علماء دین بھی مسلم امہ کی حالتِ زار کے ذمہ دار ہیں۔ آج کا عالم اپنی ترجیحات کا درست ادراک کرنے میں مکمل ناکام نظر آتا ہے۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء عمومی طور پر فکری دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کے مباحث محض چند موضوعات تک محدود ہو چکے ہیں۔ اندازِ تکلم انتہائی سخت اور اپنے مخالفین کے لیے گفتگو کا معیار انتہائی عامیانہ ہو چکا ہے۔ حکمرانوں کی طرح مزاج میں ذاتی تشہیر اور خبطِ عظمت کا جذبہ بھی طشتِ اصبام ہو چکا، اور یقیناً علماء کی قبیل میں کئی ایسی شخصیات موجود ہیں جو ان تمام علتوں سے مبرّہ ہیں، لیکن اکثریت کی حالت ناگفتہ بہ ہے۔ کسی بھی سانحے یا عالمیت سے نبرد آزما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جذبات کا پہرن اتارا جائے۔ جذباتی عدم توازن غالب ہو تو انسان یا اقوام صورتحال کا نہ ہی درست تجزیہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی بہتر منزل کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ ایک مثال سے یہ نکتہ واضح کر دیتی ہوں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد معاشی اعتبار سے جاپان تقریباً مردہ ہو چکا تھا۔ جاپان کے دو اہم صنعتی شہر صفحۂ ہستی سے مٹ چکے تھے۔ اس عظیم سانحے کے بعد جاپانی قوم میں بھی جذبات کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا اور پوری قوم امریکہ کے خلاف انتقام کی آگ بھڑکا چکی تھی۔ اس نازک مرحلے پر جاپان کی سیاسی قیادت کے درست فیصلوں نے ملک کی کایا پلٹ دی، شکست کو تسلیم کیا، انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کیا اور اپنی تمام تر توانائیاں تعلیم اور صنعتی شعبوں میں ترقی کے لیے صرف کر دیں۔ بالآخر جاپان چند اشروں میں نہ صرف اپنے پیروں پر کھڑا ہوا بلکہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں آن کھڑا ہوا۔ تعصب کی اینک اتار دی جائے اور ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے کہ مسلم امہ نے گزشتہ ایک صدی کے دوران کیا کیا۔ کبھی ایک سیاسی تحریک چلائی تو کبھی دوسری، کوئی تحریک کامیاب ہوئی تو کوئی ناکام۔ ہر تحریک میں عام مسلمانوں کا خون بے دریغ بہا۔ ان تحریکوں نے اپنے بعض مقاصد کو ضرور حاصل کیا، لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو گماں گزرتا ہے۔ مسلمان اوجِ ثریا پر جانے کی بجائے پستیوں کی جانب رواں دواں رہے۔ اس امر کی وجوہات سادہ سی ہیں۔ نہ کسی سیاسی حکمران نے عوام کی اخلاقی
تربیت کی، نہ کسی حاکم نے اپنی ترجیحات کو درست کیا، بلکہ حکمرانوں نے از خود تمام سیاسی، سماجی، اخلاقی اور مذہبی روایات کی دھجیاں اڑا دیں، اور انہی عوامل کی بنیاد پر ایک معاشرہ وجود میں آیا، ایک کھوکھلا معاشرہ، ہر قسم کی اخلاقیات سے عاری۔ تاریخ کے اوراق بتلاتے ہیں کہ مسلمان دنیا اندرونی خلفشار اور لڑائیوں کا شکار ہوگی۔ اس صنع میں 1 صدی سے زائد عرصہ گزر گیا، تمام تر توانائی اندرونی لڑائی میں لگ گئی۔ انہی حماقتوں کے باعث پہلے برطانیہ نے جبر و ستم کی داستان رقم کی، پھر روس نے، اور اب امریکہ بہادر ہم پر مسلط ہے۔ مسلمان دنیا میں جب جب ظلم و جبر کا بازار گرم ہوا تو حکمراں طبقے نے انہی اقوام کو مدد کی صدا دی جو ظالموں کی پشت پناہی کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ جس عطار کے سبب بیمار ہوئے اسی کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ عام مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کی اور اپنی عظمت رفتہ کے قصیدے پڑھے۔ علماء عرب و عجم نے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کی اور ظالموں کے لیے بد دعا، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد کو صدا دی۔ سیاسی لیڈروں اور اقتدار کے اعوانوں نے تقاریر سے اپنا کام چلایا، اور یوں سب نے اپنے مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کا حق ادا کر دیا۔ مگر اب ایسا چلنے کا نہیں۔ جو کام ہم نے کیے سب کے سب سطحی نوعیت کے ہیں، حقیقت سے ان کا دور دور لینا دینا نہیں۔ کسی کو مدد کرنے کے لیے انسان کا اپنا مضبوط ہونا ضروری ہے، بصورت دیگر مدد محض الفاظی کے سوا کچھ نہیں ہوگی۔ اس قسم کی مدد فلسطین کشمیر کے مظلوم عوام آج مسلمانوں سے پا رہے ہیں۔ اپنے کردار کی بہتری اور محنت سے اللہ کی نصرت کو صدا دیں اور پھر دیکھیں دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کو یاد رکھیے، اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت اس وقت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ پہل بدلنے کا فیصلہ کیجیے۔ کیا ایسے ہی وقت گزارنا ہے یا اپنی عظمت رفتہ کو بحال کرنا ہے؟ اگر ماضی جیسا عروج حاصل کرنا ہے تو انسان سازی پر توجہ دینا ہوگی۔ آج کے مسلمان کو جدید عصری تقاضوں کے مطابق ہم-آہنگ کرنا ہوگا۔ سیاسی رہنماؤں کو اپنی شخصیت پرستی کے خول کو توڑ کر اقوام کو اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر استوار کرنا ہوگا۔ جدید علوم میں مہارت پیدا کرنی ہوگی، تعلیمی معیار بلند کرنا ہوگا، صحت کے شعبے میں ترقی کو شعار بنانا ہوگا، دینی تعلیم کا علم پیشہ ور ملاؤں سے چھین کر ریاست کو خود تھامنا ہوگا، مذہبی شدت پسندی کی لعنت کا تدارک کرنا ہوگا، مذہبی رواداری کو فروغ دینا پڑے گا۔ سب سے بڑھ کر اہم یہ ہے کہ جذباتی جبلت کا خاتمہ کرنا ہوگا، معاشرے میں عدم برداشت کو ختم کرنا پڑے گا، زرعی صنعتی ترقی کو اپنی ترجیح بنانا ہوگا۔ تعلیمی میدان میں ترقی اقتصادی ترقی کی ضمانت ہے، اقتصادی ترقی مضبوط دفاع کی ضمانت ہے، اور مضبوط اقتصادی و دفاعی قوت ہی آج ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات کا جان فشانی سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے، مسلم امہ اپنی موجودہ حالت پر ماتم کرنے کی بجائے اپنی ساری توانائی تعلیم اور اقتصادی ترقی پر صرف کرے، بتدریج تمام شعبہ زندگی میں ترقی کو اپنا ہدف بنائے۔ سفر کٹھن بھی ہے اور طویل بھی، لیکن مسئلے کا دیر پا حل یہی ہے۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ماضی کی حیثیت محض ایک قبرستان کی ہے، اور یقیناً ہمارے قبرستان میں کئی نادر اور قیمتی لوگ بھی مدفون ہیں، اور کئی قیمتی روایات بھی۔ لوگ تو آنے کے نہیں، انہیں صدا دینا محض صحیح لا حاصل ہے۔ البتہ چند روایات کو زندہ کیا جا سکتا ہے، جیسے علم کی کھوئی ہوئی روایت کو آج بھی زندہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرکیف اپنے اسلاف کی درخشاں داستان شجاعت کو ضرور یاد کیجیے، مگر ماضی میں جینا چھوڑ دیجیے۔ حالت حاج میں
حالت کل کے بوجھ بوئیں اور علامہ اقبال کی اس نصیحت پر ضرور غور کیجیے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔